الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان ارضه الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين اعنی ابا القاسم محمد اللہم صلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صلوات بر محمد و آل محمد معزز سامعین کرام، شب ولادت معصومہ قم اخت الرضا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے محفل کا انعقاد ہوا ہے، اور دوسری مناسبت اس محفل کی یہ ہے کہ آج جو مدرسے کے بچے ہیں جنہوں نے امتحان اور اگزام میں شرکت کی تھی، ان کو کچھ انعامات اور پرائز سے بھی جو ہے وہ نوازا جائے گا، لہٰذا دو مناسبتوں کے تحت اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ سامنے آگے بیٹھو، ادھر صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر صلی علی محمد۔ چونکہ شب ولادت معصوم قم ہے، لہٰذا ایک فضیلت، بی بی کی ایک فضیلت آپ کے سامنے بعنوان ہدیہ بیان کرنا ہے، اور معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی جو عظمت، جو شخصیت ہے، وہ کسی بھی فرد سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی شخصیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو معصومہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کو عصمت عطا کی ہے پروردگار نے، جو معصومہ ہے، جن کی زیارت کے لیے بے پناہ ثواب اور بے حد ثواب رکھا گیا ہے، جس کے لیے مختلف تقریباً ہر معصوم سے روایت موجود ہے۔ میں زیادہ وقت اس میں نہیں لینا چاہتا، صرف اور صرف ایک روایت اور ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ معصومہ قم کی فضیلت اور ان کی عظمت کیا ہے۔ ایک بلند نعرہ صلوات سے سہارا دیجیے، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کے سلسلے میں ہمارے آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام فرماتے ہیں، نویں امام یعنی نویں امام کی کون ہوئی معصومہ قم؟ پھوپھی ہوئی، یعنی اپنی پھوپھی کی زیارت کے بارے میں جناب امام تقی علیہ السلام جواد فرماتے ہیں، من زار عمتی بقم،
منظارہ امتی، یعنی جو بھی میری پھوپھی معصوم قم کی زیارت قم میں جا کر کرے گا، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی ہم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم چہاردہ معصومین کی زیارت کر رہے ہیں تو واقعاً جنت واجب ہے، لیکن کسی ایسی ذات کے لیے کہ جو عصمت کبریٰ پر فائز نہیں ہے، پھر بھی معصوم فرما رہے ہیں جو معصوم قم کی زیارت کرے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم قم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اور اس کے لیے قم، سرزمین قم کے مشہور معروف مرجع تقلید عارف بزرگ آغا مرعشی نجفی علیہ رحمہ، کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جن کی 70 سال تک نماز شب قضا نہیں ہوئی تھی، واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جن کی 70 سال تک نماز شب قضا نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد نجف میں رہتے تھے، ان کے والد بھی محمود مرعشی نجفی بہترین زاہد اور متقی پرہیزگار انسان تھے۔ 40 دن تک مولا علی کے حرم میں انہوں نے کیا چلہ باندھا، 40 دن کا انہوں نے عمل کیا تاکہ مجھے مولا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب آپ ذرا محسوس کریے گا کہ جناب معصوم قم کی فضیلت کیا ہے۔ 40 دن تک انہوں نے چلہ باندھا اور پھر 40 دن کے بعد ان کو مکاشفہ ہوا، ان کو زیارت مولا امیر المومنین نصیب ہوئی۔ جب مولا سے ان کی زیارت ہوئی، مولا کو انہوں نے دیکھا تو مولا نے پلٹ کے ان سے پوچھا، محمود تم کیا چاہتے ہو، تمہاری حاجت کیا ہے؟ تو مرعشی نجفی صاحب اپنے والد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا کہ میری ایک حاجت ہے، میری حاجت یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا نشان کہاں ہے، ان کی قبر کہاں ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں، چونکہ بی بی کی وصیت تھی کہ میرے قبر کا نشان کسی کو نہیں بتانا، لہذا میں ان کی وصیت کے خلاف کام نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ پروردگار عالم نے جلالت فاطمہ، عظمت فاطمہ، معیار فاطمہ معصوم قم کو عطا کیا ہے، جو ہماری بیٹی ہے جو قم میں ہے، جس نے معصوم قم کی زیارت کی، اس کا مطلب اس نے کیا ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ تو جس کی زیارت، جس ذات کی زیارت اللہ کی نگاہ میں خود فاطمہ زہرا کی زیارت بن جائے، انہیں معصوم قم کہا جاتا ہے۔ اب آپ انداز لگائیے کہ کیا عظمت ہے جناب معصوم قم کی، بڑے فضائل، بڑی کرامتیں ہیں، ان کو کریمہ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے وقت میں اس کو سمیٹنا بھی اپنی بحث کو، اور آج کی تقریر کا جو مین عنوان اور جو ٹاپک جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم، یعنی اولاد کی دینی تعلیم، یہ ہے عنوان۔ اسی لیے میں نے پیغمبر اکرم کی حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا مستحب نہیں ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں فریضۃ، واجب ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر۔ اسلام جاہلوں کا دین نہیں ہے، اسلام جہالت کا دین نہیں ہے، اسلام نالج کا دین ہے، اسلام ایجوکیشن کا دین ہے۔ اسلام جہالت کو پسند نہیں کرتا ہے، جو جاہل ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اسلام کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا ہے۔ علم کا کام ہے، اسلام یعنی علم، مسلمان یعنی عالم، اس لیے پیغمبر فرمایا کہ ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر واجب ہے۔ میرا موضوع جو ہے وہ اولاد کی دینی تعلیم، یہ ہے، اسی کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے ذرا، یہ تو کلن رسول نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت۔ اب پیغمبر کی دوسری حدیث سنیے، جس میں پیغمبر نے ایک ابتدا بیان کی ہے اور ایک انتہا بیان کی ہے، کب سے واجب ہے اور کب تک واجب ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ پیغمبر کا دوسرا ارشاد ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک،
ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرنا واجب ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ ایک حدیث فرمایا کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، دوسرے میں ٹائم وقت بتایا کب سے کب تک واجب ہے، جب دنیا میں آ گئے اس وقت سے لے کر جب تک نہیں مر جاؤ تب تک واجب ہے علم حاصل کرنا۔ آپ محسوس کریے کہ اسلام جو ہے وہ کیوں عالموں اور علماء اور کیوں علم کا دین ہے، کیوں جاہلوں کا دین نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کو محسوس کریے۔ اور دوسری بات، اب سوال یہ کہ ہم کیوں آخر جو ہے وہ اپنے بچوں کو یعنی بچپنے سے کیوں تعلیم دیں، کیا آخر وجہ کیا ہے، کیوں آخر ہم اپنے بچوں کو دین تعلیم بچپنے سے دیں؟ انٹر اور بی اے کے بعد بھی تو ہم پڑھا سکتے ہیں، کیوں ہم بچپنے سے مدرسے بھیجتے ہیں، کیوں ہم جو ہے وہ الف ب ت سے اور جو ہے وہ سب پڑھاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزان اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ لکھنؤ کی سرزمین کے ایک بہترین عالم دین ڈاکٹر سید کلب صادق علیہ الرحمہ، پروردگار ان کی قبر کو نورانی کرے، انہوں نے قرآن و سائنس کے حوالے سے، ان کا اشرا ہے، آپ دیکھیے گا اس پہ نیٹ پہ جا کے، ایک جملہ بڑا بہترین انہوں نے کہا تھا، وہ بہت یعنی تقریباً 8 سے 10 سال پہلے ون پہ ان کی وہ ویڈیو آ رہی تھی تو میں نے وہ سنا تھا۔ وہ بہترین جملہ ہے جو آپ کے سامنے میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اہمیت علم کے اوپر۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے انسان کی دنیا اور انسان کے اطراف کی ساری چیزوں کو ڈیولپ کر دیا، یعنی بالکل ترقی یافتہ بنا دیا انسان کی دنیا کو۔ کس نے؟ سائنس نے۔ انسان کی سہولت کی ہر چیز فراہم کر دی، کس نے؟ سائنس نے، یعنی پوری دنیا انسان کے لیے ڈیولپ کر دی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی کو تو اس نے ڈیولپ کر دیا ہے، لیکن انسان کو جینے کا طریقہ سائنس نہیں سکھا سکتی۔ ہمیں کیسے زندگی گزارنا یہ سائنس نہیں بتا سکتی، یہ ان کا جملہ ہے۔ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے یہ سائنس نہیں بتا سکتی، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ سائنس نہیں بتائے گی، ہمیں اپنے باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے یہ ہمیں سائنس نہیں بتائے گی۔ یہ کون بتائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو پھر ہمارے لیے اسلام مذہب ضروری ہے۔ اور اسلام مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اسلام یعنی قرآن۔ ابھی میں اس پر آ رہا ہوں کہ پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں، اب چونکہ تربیت اولاد اور اولاد کی دین تعلیم کے اوپر گفتگو ہو رہی، لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ باپ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بچوں کے اوپر؟ باپ کے گردن پر بچوں کا حق کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا بہترین نام انتخاب کریں، پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائیں، یعنی تعلیم دیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں بہت سے حقوق ہیں، تعلیم دیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر حدیث ہے کہ حق الولد علی الوالد، فرماتے ہیں پیغمبر ان تمام حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ حق الولد علی الوالد ان یعلمہ کتاب اللہ۔ تمام حقوق میں سے ایک حق، بہت توجہ سنیے گا تمام حضرات، ایک حق یہ ہے کہ ہر باپ اپنے بچے کے لیے قرآن کی تعلیم کا انتظام کرے، قرآن کی تعلیم دے۔ اب قرآن کی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ میں اس بات کو جوڑ رہا ہوں کہ جو کلب صادق صاحب نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ انسان دین کو سیکھے۔ مطلب کیا ہے دین کو سیکھے؟ یعنی قرآن سیکھے، قرآن سیکھے، قرآن یعنی دین، دین یعنی قرآن۔ اب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ قرآن کی تعلیم دینا سکھائے، یعنی قرآن دین ہے، دین یعنی قرآن۔ عزیزان گرامی، اب وہ بات کہ کیوں آخر ضروری ہے بچپنے میں تعلیم دینا، کیوں آخر ضروری ہے؟ دو حدیثیں اس بارے میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث بھی مولا کائنات سلام علیہ السلام سے ہے، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر، صلی علی محمد علیہ۔ ایک حدیث کامن ہے، یعنی چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا غیر دنیاوی کوئی بھی تعلیم ہو، یعنی اس کا تعلق صرف تعلیم سے ہے بچپنے میں۔ کیوں آخر بچپنے میں پڑھانا ضروری ہے؟ مولا فرماتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی پتھر ہوتا ہے، پتھر
اس پتھر پر آپ کسی ہارڈ یعنی کسی لوہے کی دھاردار چیز سے اس پہ آپ خود گودیے، یعنی اس پہ کچھ لکھیے، یا جیسے مشینوں سے پتھر پر لکھائی جاتی ہے کہ جب کوئی چیز پتھر پہ لکھ جاتی ہے تو پھر وہ مٹائے نہیں مٹتی ہے، سالوں سال تک پتھر ایسے ہی رہتا ہے، اس پہ لکھا ہوا مٹتا نہیں ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی بچپنے میں جو تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کے ذہن میں جو تعلیم جاتی، جو علم جاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے پتھر پہ لکھ دیا گیا ہو کہ پھر وہ مٹائے نہیں مٹے گا۔ یعنی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بچپنے میں انسان کا جو بچوں کا ذہن ہوتا ہے، اس میں جب کچھ بھی آپ ان کو سکھائیں گے تو پھر وہ کیا ہے، ان کے حافظے میں، ان کے برین میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ العلم فی الصغر، بچپنے میں تعلیم دی جانے والی تعلیم ایسا ہی ہے، ایسی جیسے کیا ہے، پتھر پر لکھاوٹ ہو کہ جو مٹائے نہیں مٹ سکتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ دوسری حدیث مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، شاید مکتوب نمبر جو ہے وہ 31 ہے جو مولانا خطوط لکھے، ان میں سے ایک جملہ ہے کہ بچوں کا جو دل ہوتا ہے، یعنی دل سے مراد یعنی ذہن ہے، بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے، جو دماغ ہوتا ہے، وہ ایک ایسی زمین کی طرح ہے جو آمادہ ہو، بالکل ریڈی ہو، زرخیز زمین۔ دیکھا ہے آپ نے، بعض زمینیں اتنی ریڈی، اتنی آمادہ رہتی ہیں کہ جیسے ہی اس میں کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے فوراً کیا ہے، پیڑ نکل آتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں بچپنے میں بچوں کا ذہن اس زمین کی طرح ہے کہ جو بالکل زرخیز ہو، کہ جیسے ہی کچھ ڈالا جاتا ہے فوراً درخت نکلتا ہے۔ ایسے ہی بچوں کا ذہن بھی ہے، جیسے ہی کوئی نالج والی چیز ان کے ذہن میں ڈالی جائے گی وہ فوراً اس کو کیا ہے، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی کیا، پھر اس کو لے لیتے ہیں اور پھر ان کے ذہن کی نشو و نما شروع ہوتی ہے، ان کا ذہن ڈیولپ کرنا لگتا ہے اور پھر ان کی نالج کیا ہے، بڑھنے لگتی ہے۔ تو یہ بچپنے میں تعلیم، چاہے دنیاوی تعلیم ہو اور خاص کر دینی تعلیم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول نے فرمایا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کا نام رکھنے کے بعد جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو دینی تعلیم دینا کیا ہے، باپ کا ایک فرض ہے۔ قرآن کی تعلیم دینا باپ کا ایک فرض ہے، اور فرض اور حق وہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار روز قیامت سوال کرنے والا ہے۔ ہر حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا اس حق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اب عزیزان گرامی آپ آئیے، جو بچے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ ایک چیز سنی ہوگی، ثواب جاریہ۔ سنا آپ نے ثواب جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ثواب جاریہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے کسی مرحوم کے لیے مسجد میں پنکھا لگوا دیا، ٹھیک، اب یہ ضروری نہیں کہ اس پہ کوئی نام لکھا جائے تو ان کو ثواب ملے گا، نہیں، جب تک یہ پنکھا چلتا رہے گا، مومنین آ کر نماز پڑھیں گے، اس کے نیچے بیٹھیں گے، تب تک اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا اور وہاں تک وہ پہنچتا رہے گا۔ یعنی یہ چیز جاری رہے گی، جب تک یہ پنکھا ہے صحیح سلامت تب تک اس مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا، اسے کہتے ہیں جو ثواب جاریہ۔ یا کوئی اور چیز، پانی کی ٹنکی لگا دی، پانی کی مشین لگا دی، یا قالین مسجد میں رکھ دیا، یا کوئی بھی چیز کہ جس کے ذریعے کیا ہے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں، یوز کرتے رہیں اور وہ ثواب ان کو پہنچتا رہے، اسے کہتے ہیں ثواب جاریہ۔ ایک ثواب جاریہ اور ہے جسے تعلیم کہتے ہیں، یہ ثواب جاریہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، خدا نخواستہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ بچہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس بچے کی تعلیم کا ایک ایک حرف اس کے باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اس کو آپ محسوس کریے گا، سوچئے گا۔ میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کے ذہن میں بات پہنچ جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پیغمبر اکرم کا زمانہ ہے، اصحاب کہیں سے پیغمبر گزر جا رہے ہیں، ساتھ میں اصحاب بھی ہیں، ایک قبرستان سے پیغمبر کا گزر ہوتا ہے۔ بہت توجہ سنیے گا اس واقعے کو۔ قبرستان سے گزر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے قبریں اس میں، لیکن ایک قبر کے پاس سے جب اصحاب گزر رہے ہیں تو پیغمبر کہہ رہے ہیں اس قبر کے پاس سے جلدی گزر جاؤ، جتنی جلدی ہو جائے گزر جاؤ۔ تو اصحاب نے پوچھا کیوں، آخر وجہ کیا، اور بھی قبریں ہیں، ہم سب کے پاس سے گزر رہے ہیں، کسی قبر کے پاس آپ نے یہ نہیں کہا کہ جلدی گزر جاؤ، اس قبر کے پاس کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا اس قبر کے
جو دفن ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، لہذا جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے گزر جاؤ۔ چلے گئے پیغمبر، اصحاب کسی کام سے، پھر وہاں سے واپس آ رہے ہیں، پھر جیسے ہی اس قبر کے پاس پہنچے تو کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اب یہ پیغمبر کا یہ دو طرح کا عمل اصحاب کے لیے واقعاً تعجب کا مقام تھا۔ ظاہر سی بات ہم لوگ سن رہے ہیں، ہم لوگ کے لیے تعجب ہو رہا ہے کہ ایک ہی قبر کے پاس آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہے وہ وہاں سے جلدی گزر جاؤ، اور جب آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اسی قبر کے پاس تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا جلدی سے گزر جاؤ کہ اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے، اب اسی قبر کے پاس آپ کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ جو صاحب قبر جو اس میں دفن ہے، اس وقت اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، اور اس نے ایک چھوٹا بچہ چھوڑا ہے جو اس کا یتیم ہے، جو اس کا چھوٹا بچہ یتیم ہے، مدرسے میں پڑھ رہا تھا، آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے پروردگار عالم نے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے، بچے کے کہنے سے، جس کے اوپر کوئی تکلیف بھی نہیں آئی ہے، نابالغ چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کے اوپر واجبات بھی نہیں آئے ہیں، ابھی نماز روزہ واجب بھی نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ بھی شرعی تکلیف اس کے اوپر واجب نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر اس نے کہا، ادھر اس کی قبر سے عذاب اٹھ گیا۔ تو جو صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی وجہ سے صاحب قبر سے عذاب اٹھا سکتا ہے، سوچئے اگر کسی کا بچہ تعلیم یافتہ ہو، پوری تعلیم دینی حاصل کر چکا ہو تو بھی اس کا کیا عالم ہوگا، لیکن اگر کسی کا بچہ کل حافظ کل قرآن بن گیا ہو تو پھر اس کی تعلیم اور اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا بچہ خود ایک عالم دین بن جائے، ایک مولانا بن جائے، ایک صاحب منصب بن جائے، ایک کسی قوم کا رہبر بن جائے، سوچئے اس کی کیا عظمت ہوگی کہ پھر اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر۔ کم نہیں ہے زائن گرامی عظمت۔ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم ایک فریضہ ہے، ایک واجب عمل ہے، ایک واجب ہے ہماری گردن پہ، ہر مرد پر، ہر عورت پر۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی، بلکہ یہ چیز ہر فیلڈ میں ہے، نہ صرف جو ہے وہ نالج میں، ایجوکیشن، بلکہ ہر فیلڈ میں اس کا کام جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کا استعمال، اس کا یوز ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے موٹیویشن۔ موٹیویشن سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ یعنی حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی اور موٹیویشن ہر کامیاب ہونے والے انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر دنیا میں حوصلہ افزائی اور موٹیویشن نہ ہو تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک حوصلہ افزائی نہ ہو، بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کسی فیلڈ کا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں اسٹرگل کر رہا ہو، اگر اس کو حوصلہ دینے والے نہ ہو تو کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، جب وہ اسٹرگل کر رہا ہو، جب وہ پڑھ رہا ہو تو اس کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے بھی یہ کہا ہے کہ حوصلہ افزائی کرتے رہو، خاص کر بچوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے جب وہ پڑھ رہے ہوں، بہت ضروری ہے حوصلہ افزائی۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی دین میں بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے قدم قدم پہ ثواب رکھا ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، تسبیح پڑھو گے تو گناہ بخش دیے جائیں گے، صلوات پڑھو گے تو تمہاری جو ہے وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ سب کیا؟ یہ موٹیویشن ہے پروردگار کی جانب سے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنے جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اس میں مایوسی نہ ہو، ہمیں اس میں ہماری ہمت کم نہ ہو، ہمارا حوصلہ کم نہ ہو۔ جب دین نے اس بات کا خیال رکھا ہے تو دنیا میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب ہم کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں، ہم تعلیم کے راہ میں ہوں، ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، تو ضروری ہے کہ ہمیں موٹیویٹ کیا جائے، ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھایا جائے۔ اسی طریقے سے ان بچوں کا بھی حوصلہ بڑھانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس لیے یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، کسی بھی بچے کی
کامیابی، جب وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے، جب وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جب وہ کامیاب ہوتا ہے، جب وہ اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے، تو اس کی کامیابی کا صحرا جو ہے وہ باپ کے سر بنتا ہے، استاد کے سر نہیں بنتا ہے۔ اگر کہیں سے کوئی بچہ گزر رہا ہے تو یہ بعد میں کہا جائے، شاید کسی وقت اگر کوئی تذکرہ ہو، پوچھا جائے اس کا استاد کون ہے، تو کہا جائے ہاں فلاں مولانا اس کے استاد ہیں، فلاں ٹیچر سے اس نے پڑھا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ کامیاب بچہ گزر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا باپ فلاں ہے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے فلاں استاد سے پڑھا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں فلاں باپ کا بیٹا ہے، فلاں باپ کا بیٹا ہے، اس کا باپ فلاں انسان ہے۔ یعنی ہر بچے کی کامیابی کی جو نسبت دی جاتی ہے، جو صحرا باندھا جاتا ہے، وہ باپ کے سر باندھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے کامیابی کا صحرا باپ کے سر بنتا ہے، اسی طریقے سے ناکامی کا بھی صحرا باپ کے سر بنتا ہے۔ تو دونوں ہی پہلو پائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کامیابی کا صحرا باپ کے سر باندھا جا رہا ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری موٹیویٹ کرنے کی باپ کی ہے۔ اگر باپ کسی اپنے بچے کو موٹیویٹ نہ کرے، حوصلہ افزائی نہ کرے، تو بچہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں کامیاب ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ محسوس کریے گا اس بات کو کہ جب میں بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ جب اگر کسی بچے کو فرسٹ ڈویژن پاس ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا، یعنی آپ تصور کریے، اگرچہ یعنی اس بات کو آپ امیجن نہیں کر سکتے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ یہ بات ہو، لیکن آپ امیجن کریے پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا ہو، اس پوری دنیا کے سامنے اس بچے کو جو فرسٹ ڈویژن آیا ہے گولڈ میڈل دیا جائے، تو اس بچے کی خوشی کا ٹھکانہ اتنا نہیں ہوگا جتنا اس بچے کی خوشی کا ٹھکانہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کے باپ نے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ تھپ تھپا کہا ہو کہ شاباش بیٹے تم نے آج میرا نام روشن کر دیا۔ یعنی اگر باپ دو جملے اپنے بیٹے سے کہہ دے کہ شاباش، جیو بیٹا، ویل ڈن، تم نے بہت اچھا کام کیا، مجھے تم پر فخر ہے، پراؤڈ آف یو، میں تم پر فخر کرتا ہوں، تو یہ جو پراؤڈ آف یو آپ اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں، یہ اس پوری دنیا کے سامنے میڈل حاصل کرنے سے جو خوشی مل رہی ہے اس بچے کو، اس سے کہیں زیادہ ہے وہ موٹیویٹ کرنا۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ لہٰذا اپنے بچوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہیے، ہمیشہ۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو موقع نہیں ملا تعلیم حاصل کرنے کا، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، جو بھی ہے، لیکن جس راہ میں بچے چل رہے ہیں انہیں آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ آپ قدم قدم پہ پوچھا کریے، حوصلہ افزائی کریے کہ بیٹا جیو، کامیاب ہو، دعائیں دیتے رہیے، اس لیے کہ بچوں کے حق میں باپ کی دعا جو ہے وہ پروردگار جلدی سنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا علم، ایجوکیشن، تعلیم، بالخصوص تعلیم، دینی تعلیم بچوں کے لیے نہایت ضروری ہے، فریضہ ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث میں سنا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ علم، یعنی اسلام کی شروعات علم سے ہوئی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس آیہ کریمہ کے اوپر ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ محفل کے بعد جو ہے وہ جو بچے مدرسے میں کامیاب ہوئے ہیں، اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، ان کو انشاءاللہ جماعت کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک حوصلہ افزائی، ایک موٹیویشن ہے، تاکہ جو دوسرے بچے جو اچھے نمبر نہیں لا سکے ہیں وہ اس شوق میں کہ ہمیں بھی انعام ملے گا وہ آگے بڑھیں اور اچھے نمبروں سے آئندہ کامیاب ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ اسلام دین علم ہے۔ میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کیوں دین علم ہے، اس آیت کے اوپر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی آیت جو پیغمبر میں نازل ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھی، الحمدللہ رب العالمین نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب، اے میرے رسول، پڑھو اپنے پروردگار کے نام کے ذریعے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یعنی
سب سے پہلا لفظ جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے، جو حکم ہوا ہے، کیا؟ پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ اب یہ یہاں پہ بڑا عجیب نقطہ ہے جو خطابت میں اور بہرحال ایک فضیلت میں بیان کرتے ہیں، اور بہرحال بیان کر دینا چاہیے کہ جو لوگ پیغمبر کو امی کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں، کاش اس آیت کے اس فقرے پر غور کر لیں جو کہتے ہیں پیغمبر جاہل تھے، کہ جو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی سے حکم دے رہے ہیں تم پڑھو، تو کیا کسی جاہل سے کہا جائے گا تم پڑھو؟ جو پڑھنا جانتا ہو اسی تو کہا جائے گا تم پڑھو۔ تو اگر پیغمبر سے کہا جا رہا ہے تم پڑھو تو پیغمبر جاہل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا سب سے پہلا لفظ جو پیغمبر پہ نازل ہوا کیا ہے؟ پڑھو، یعنی پڑھنے کے بارے میں، یعنی اسلام کی شروعات پڑھائی سے ہو رہی ہے۔ تو اب آپ محسوس کریے کہ اسلام دین علم ہے، اسلام دین جہالت نہیں ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ محمد وآل محمد۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ با الہ ہمارے بچوں کو دین تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ با الہ انہیں اپنے وقت کے امام کے جانشین میں، اپنے وقت کے امام کے سپاہیوں میں شامل فرما۔ با الہ ہمارے قوم کے تمام والدین کو اپنے بچوں کی دین تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ انہیں تعلیم پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی تاریخ و سیرت کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ با الہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ با الہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اول و آخر ہماری یہی دعا ہے پروردگار جلد از جلد وارث مکہ و مدینہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگار میں شمار فرما۔